جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یار، میں نا ایک آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، دینی بھی دنیاوی بھی۔ وہ اس طرح ہے کہ میں نے نا ایک ویڈیو سنی، ایک مولوی صاحب کی ویڈیو تھی۔ وہ اس طرح کی تھی کہ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں نا، تقریر میں جوش میں آتے ہوئے نا وہ مائک اٹھا کے آڈینس میں پھینک دیتے ہیں۔ کیا میں زیادہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں سے پوچھنا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ ایک جوش میں آ کے عوام میں میک کو بھی پھینک دیا، اگر کسی کو لگ جائے کہ کسی کو تکلیف ہو جائے؟ مجھے لگتا ہے کہ تقریباً دین میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ ہاں بھی عوام اگر آپ کو سن رہی ہے، آپ کو سننے کے لیے آئی ہے، کچھ سیکھنے کے لیے آئی ہے، جب وہ اس طرح دیکھے کہ ہاں بھی مولوی صاحب کچھ بھی پھینک دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو لگ جائے، وہ ڈر کی وجہ سے وہ آئیں گے نہیں، تو وہ تو اس طرح نا وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے نا۔ اور ایک سوال یہ ہے، اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں دوسری ایک مولوی صاحب کی اس میں نام نہیں لینا چاہتا، نام تو معلوم ہے، نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ میں نے کہیں سنا تھا کہ کسی کا کچھ راز رکھنا بھی بڑے ثواب کا کام ہوتا ہے، اور ثواب ملے نہ ملے یہ تو رب بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے وہ تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرنے کی شروعات کر رہے تھے تقریباً، اور آڈینس بہت ساری آڈینس ہے، اور اس میں ان کو سننے کے لیے آئی ہوئی ہے، اور سننے کے بعد اور مطلب کہ اسٹارٹنگ میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نا لبیک والا ہے تو یہاں سے چلا جائے۔ پھر لبیک والا مطلب کہ ہمارے اس نا پاکستان میں ایک پارٹی چل رہی ہے کہ ٹی ایل پی کی، تو لبیک والا تو وہی ہے، ان کی ایک پارٹی کا نام ہے لبیک یا رسول اللہ۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، تو اس نے بولا کہ شاید کچھ میرے لیے کوئی خاص ذہن میں سوچا ہوگا کہ میرے لیے کچھ خاص بات کہیں گے۔ انہوں نے کہ بھائی آپ کو جانا پڑے گا یہاں سے، ورنہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یار یہ تو غلط بات ہے، کہ کیونکہ ہمیں علماء کرام سے، مولوی استاد اساتذہ کرام سے ہم لوگوں کو سیکھنا ہے کہ ہمارا دین کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے رسول دا دین کیا تھا، اور کیسے کیسے وہ گزارتے تھے، کیسے کرتے تھے۔ اس طرح تو ہمارے مولوی صاحب جیسے جیسے وہ اس طرح کے کام کریں گے تو ہمیں معلوم کیسے پڑے گا کہ یار دین کس کو کہتے ہیں، اور دین میں چلنا کیسے چاہیے، اور دین کے حقوقات، حقوق العباد کیسے ہیں، یہ تو ہمیں معلوم نہیں پڑے گا۔ تو وہ بیچارہ رک گیا، تھوڑا رکا، اس نے بولا کہ یار میں تو کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس لحاظ سے وہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے وہ کہ اگر مجھے پارٹی کا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے آیا ہے کہ یار کچھ اگر میں وہاں سے نہیں سیکھ پایا تو اس علماء سے مجھے کچھ ایسا مل جائے جو میری زندگی میں بدلاؤ لا دے۔ اور وہ آگے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھی آپ لبیک والا کیا ہو، لبیک کہاں پہ ہے؟ وہ بھی تو پاکستان میں ہے، اور یہ جو مولانا صاحب بات کر رہے تھے یہ بھی پاکستان میں ہے۔ جانتا ہوں کہ وہ دونوں ہی پاکستان میں ہیں، لیکن ہمیں تو سب سے سننا ہے، لیکن وہ اپنی اپنی انہوں نے پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ تو ایک ہماری جو ہے نا سیاسی پارٹی ہے لبیک، اور ماشاءاللہ کام بھی اچھا کرتے ہیں، دل والے بھی ہیں، گلہ کسی کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، سب اچھے ہیں۔ لیکن دوسرا جو ہے وہ ہمارے ایک پارٹی کے ہیں، ابھی ان کی حکومت بھی چل رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب، نہیں صاحب تو نہیں، مولانا بھی نہیں، لیکن صرف فضل الرحمان صاحب یہ کہنا چاہیں گے۔ تو انہوں نے بولا ہے کہ ہم نے اس قانون کا پورا جائزہ لیا ہے کہ عورت مرد بن جائے، مرد ہے جو عورت بن جائے، ایک جنس پرستی کا قانون جاری کیا ہے۔ وہ ایک پیغمبر تھے، ان کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے صحیح طریقے سے، لیکن ان کی قوم بھی ایسے جنس پرستی کے ذہنی مریض تھے کہ یا شاید کچھ اور کہہ سکتے ہیں۔ تو
تو پھر اللہ نے اس قوم کو وہیں پہ رد کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. تو لیکن یہ اگر ہمارا نظام بھی ایسا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تو ایک ظلم ہوتا ہے نا کہ عوام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے جب وہ کچھ سکھا نہیں رہے ہیں. کوئی جو بیچ میں سے پڑھے لکھے نہیں ہوتے میرے جیسے، انہوں نے تو سیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے اساتذہ کرام ہمیں سے کیا سکھائیں گے، تو ہمیں سیکھنا چاہیے. تو یہ کوئی تو نہیں سیکھنا ہے کہ ابھی جنس پرستی، نعوذ باللہ کے اس طرح کے کام ذہن میں سوچنا بھی ہمارے لیے گناہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ تو ایک میں مولوی دیکھ رہا تھا، تقریباً میرے خیال سے نیپال کا تھا، اور وہ نیپال کا مولوی جو ہے نا کلبوں میں جا رہا ہے صرف دین سکھانے کے لیے. یہ نہیں کہ معاذ اللہ کہ وہاں پہ علماء کرام ہے، وہاں پہ کوئی ڈانس شانس ہو، توبہ، لیکن یہ نہیں کرنے جا رہا ہے. اور وہاں پہ انہوں نے وہ ویڈیو بنا کے دکھائی بھی ہے جو سر پہ دوپٹے نہیں لیے ہوئے تھے، عورتوں نے دوپٹے لے لیے اور باہر آ کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. دین تو ایسے پھیلائے جاتے ہیں نا، تو یہ ایسے تو نہیں پھیلائے جاتے کہ ہاں بھائی عورت مرد بن جائے تو مرد عورت بن جائے. نہیں نہیں نہیں، یہ غلط ہوتی ہے. اس کے خلاف ہمیں صرف باتیں ہی نہیں کرنی چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے، صرف یہ ہے کہ ہمیں ڈٹ کے کھڑا رہنا، ڈٹ کے کھڑنا چاہیے. اور ان کے خلاف جو ہے نا ہمیں ایک جنگ آ جائے تو جنگ ہی صحیح، کیونکہ دین کو غلط کہنے والے کے ساتھ پھر جنگ ہی کرنی پڑتی ہے، اور تو کوئی نہیں ہے. کیونکہ ایک جو انسان ویسے بھی ظلم کرتا ہے نا، اللہ کو بہت زیادہ بڑی ڈھیل دیتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو اتنا سخت پکڑتا ہے کہ بس اس کو کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا اس کو معافی مانگنے کا. لیکن فی الحال میں تو پاکستان کا رہنے والا ہوں، تو پاکستان کا ہی نعرہ لگاؤں گا، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد. سب تو پہلے تو اسلام ہے، اسلام ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ساتھ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا.